محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے ایک مخلوق جن ہیں۔ جنات کے بارے میں جو ہمارا ذہن بنایا گیا اور جو ہماری سوچ بنائی گئی وہ کچھ زیادہ ہی ہٹ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان میں سے انسان کو جنات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ انسان بہت طاقتور ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ جنات انسان سے جتنا ڈرتے ہیں، انسان اس سے بھی کہیں گنا زیادہ جنات سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جتنا انسان جنات سے ڈرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ذہن اور تصور کچھ اور ہی بنایا گیا، اور ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ جنات انسان سے زیادہ طاقتور ہے، حالانکہ جنات انسان سے زیادہ طاقتور نہیں، انسان جنات سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیونکہ طاقتور وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، اور جنات کے پاس وہ پاور اور طاقت نہیں جو انسان کے پاس طاقت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک شخص نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دروازے پر دم کر دی یا اپنے گھر میں دم کر دیا تو ساری دنیا کے جنات بھی مل کر اس کمرے میں، اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انسان اتنا زیادہ طاقتور ہے۔ چاروں قل پڑھ کر دم کر دیجئے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح کی صورتیں پڑھ کر دم کر دیجئے، تو جنات کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مکان کی طرف، اس انسان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ انسان اتنا زیادہ پاورفل اور طاقتور ہے، لیکن ہمارا یہ ذہن بنایا گیا کہ نہیں، انسان کمزور ہے اور جنات طاقتور ہے۔ یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے، اور لوگوں سے مال اینٹھنے کے لیے، لوگوں سے مال لوٹنے کے لیے لوگوں کو یہ ذہن دیا گیا، لوگوں کا یہ ذہن بنایا گیا کہ اگر تمہیں جنات سے بچ کر رہنا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرنی ہے، تو فلاں سامان لاؤ، ہمیں اتنا پیسہ دے دو، ہم جنات سے بات چیت کریں گے، ہم وظیفے پڑھیں گے، اور وظیفے پڑھنے کی وجہ سے پھر تمہارے گھر والوں کی حفاظت رہے گی، تمہارے بال بچوں کی حفاظت رہے گی۔ تو دوستو اور میرے چینل کے شائقین اور ناظرین، میں آپ سے بتلاتا ہوں کہ یہ سب پیسے لوٹنے کے طریقے ہیں، ورنہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ ان کے پاس، انسانوں کے پاس آنے کے لیے ان کو ہمت چاہیے، لیکن ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن سے نکال دے کہ انسان کمزور ہے اور جنات زیادہ طاقتور ہے۔ جنات زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور وہ انسانوں کو پریشان بھی نہیں کرتے۔ کبھی اتفاق سے کسی نے کوئی حرکت کر دی، شرارت کر دی، تو انسان کو پریشان کرتے ہیں، لیکن جس طرح انسانوں کے کاروبار ہے، انسانوں کو کام ہے، اور وہ اپنے کام میں بزی رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں بزی رہتے ہیں، تو جنات بھی کوئی ٹھالی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت انسانوں کو پریشان کرنے کے بارے میں میٹنگ کرتے ہوں، انسانوں کو پریشان کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہو۔ بھائی ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی کاروبار ہے، ان کو بھی کام ہے، کوئی وہ خالی نہیں ہے کہ گھروں میں پیسے چوری کرتے پھریں گے۔ تو یہ ذہن سے نکال دے، ان کے بھی اپنے کام ہیں۔ کبھی اتفاق سے کوئی پریشان کر دیتا ہے، جیسے بہت گائے بیل بھینس ہے، بہت سارے جانور ہے، وہ ہمیشہ اپنے کام میں بزی رہتے ہیں، ان کا بھی اپنا کام ہے۔ کبھی اتفاق سے وہ انسانوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ بس اسی طرح سمجھ لیں کہ جنات بھی اپنے کام میں بزی رہتے ہیں کہ وہ بھی کبھی کبھی انسانوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا بھی آسان سا حل ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے، اور اس کو پڑھ کر دم کرتے رہیے، کوئی بھی جنات قریب نہیں آئے گا۔ تو محترم ناظرین، آپ سب سے پہلے تو جنات کا خوف اور جنات کا ڈر ذہن سے نکال دیجئے، اور جو عامل لوگ ہیں، جو جعلی عامل ہے، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان سے زیادہ دور رہنے کی کوشش کیجئے۔
ہم نے تو یہ دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے کہ جو لوگ ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جھاڑ پھونک والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو ان کے گھر کا ناش ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرا دیتے ہیں، تمہارے اوپر فلاں نے جادو کر رکھا ہے، تمہارے اوپر فلاں نے آسیب کر رکھا ہے، تمہارے یہاں جادو چھوڑا ہوا ہے، اپنے جادو کا علاج کرائے، تو اس گھر کا ناش ہو جاتا ہے اور وہ گھر والے پریشان رہتے ہیں۔ تو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوٹنے والے عاملوں سے اور لوٹنے والے پیروں سے دور ہی رہے، ان کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر مان لو آپ کو کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اوپر جنات ہو، میرے اوپر کوئی پریشانی والی بات ہو، تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر جادو جنات ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو جادو جنات چیک کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہوں اور پھر اس کا علاج بھی بتلاتا ہوں۔ کہیں پیسے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادو جنات چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے آسان سا، ویسے بہت سارے طریقے ہیں۔ کبھی جنات کو بھی حاضر کر دیا جاتا ہے، اس کو بلا لیا جاتا ہے اگر کسی شخص پر ہوتا ہے، یا پڑھائی کی جاتی ہے تو مریض کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، سینے میں گھٹن ہونے لگ جاتی ہے، اور اس پر ایک بے ہوشی سی اور نشہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ تو مختلف طریقے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کو ایک آسان سا طریقہ بتلاتا ہوں جنات اور جادو کو چیک کرنے کا کہ ہمارے گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ طریقہ آسان سا یہ ہے کہ ایک دفعہ تو درود شریف پڑھ لیجئے، اور 10 دفعہ سورہ فاتحہ، اور 10 دفعہ چاروں قل پڑھ لیجئے، اور پھر آخر میں 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اس طرح 10 دفعہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ درود شریف، 10 دفعہ سورہ فاتحہ، 10 دفعہ چاروں قل، اور 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر کسی پانی پر دم کر لیجئے۔ دم کرنے کے بعد اس پانی کو پیئے۔ اگر پینے کے بعد آپ کا منہ کھٹا ہو جائے تو آپ پر جادو کا اثر ہے، اور اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ پر آسیب ہے۔ اگر اس پانی کو پینے کے بعد آپ کا منہ کھٹا ہو جائے تو آپ پر جادو ہے، اور اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ پر آسیب ہے۔ یہ طریقہ ہے اس کے جانچنے کا، آسان سا حل ہے۔ اور اگر کچھ بھی محسوس نہ ہو، نارمل محسوس ہوتا ہے، جس طرح عام دنوں میں پانی پیتے ہیں ایسا ہی لگ رہا ہے، تو آپ پر نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی آسیب ہے، نہ کوئی جنات ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ان میں سے کھٹا یا کڑوا محسوس ہے تو آپ پر ضرور جنات کا اثر ہے۔ اس کا پھر آسان سا علاج یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، روزانہ کم از کم 4-5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور خاص طور سے وہ آیتیں پڑھیں جن میں جنات کا توڑ ہے، جیسے چاروں قل ہو گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، اس طرح کی صورتیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ جن پڑھیں، اور اپنے آپ کو دم کریں۔ لگاتار اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ جو اثرات ہے جنات وغیرہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گے۔ کہیں اپنے آپ کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو برباد اور اپنے گھر والوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے 3 باتیں بیان کی ہے، ایک تو جنات طاقتور نہیں ہے، انسان زیادہ طاقتور ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ کو جنات اور آسیب چیک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، آسان سا حل ہے۔ دوسرے اس کا علاج بھی بتلا دیا ہے۔ اگر آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے، اس سے علاج کرائیں گے، تو وہ بھی کوئی الگ سے منتر نہیں پڑھے گا، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ کو دم کرے گا، لگاتار دم کرتے رہے گا، پیسے لیتے رہے گا۔ قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو بھئی یہی کام خود بھی تو کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اپنے آپ کو دم کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، گھر کو دم کرتے رہیں، تو سب اثر ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے آس پاس بھی پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں، پاک صاف رکھیں، گھروں میں جالے نہ ہونے دیں، کپڑوں کو بھی صاف ستھرے رکھیں۔ انشاءاللہ کسی جنات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے قریب آ جائے، آپ کے گھر والوں کے قریب آ جائے، آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کی کوئی ہمت نہیں ہے۔ اور جتنا
रौब और खौफ दिलों में बैठा हुआ है, उस सब को निकाल दीजिए, इंशाअल्लाह कोई बात नहीं होगी। और इसी तरह की मालूमाती और अहम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, इस वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। देखो भाई, जो अहले इल्म हजरात हैं वो सब जानते हैं कि हमारी बात में कितना वज़न है, इसीलिए हमारी वीडियो में कोई बैकग्राउंड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई स्लो मोशन भी नहीं है और भी दूसरे स्टिकर वगैरह नहीं है। वैसे तो आजकल उन्हीं वीडियो को पसंद किया जाता है जिसमें डेकोरेशन होता है, कुछ चमकने धमकने वाली होती है, लेकिन अगर हम ये काम कर भी ले और ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो समझते हैं कि हमारी बात में कितना वज़न है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इंशाअल्लाह इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बाकी जो सब किया जाता है लाइक करें शेयर करें वो भी करते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।